السلام علیکم ریڈرس. آج کی ہماری قسط ہے 55 اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر دارا نے بھاری کے لیے کیا فیصلہ کیا. کیا وہ اسے چھوڑ دے گا یا وہ اسے اپنا لے گا. رادیوانی تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 55. فائق اس کی لوکیشن ٹریس کر کے اس کے آفس پہنچ گیا تھا، مگر اسے انتظار کرنا پڑا کیونکہ اس کے گارڈ نے بتایا کہ سر ابھی میٹنگ میں گئے تھے. فائق جب کہ بے چینی سے ادھر سے ادھر اس کے آفس میں ٹہلنے لگا. ہاں، اس کے سارے شکوے بجا تھے اور اس بارے میں شجاع ہاؤس والوں نے ان کے ساتھ زیادتی بھی کر ہی دی تھی. جتنا ممکن ہو سکا اتنا چھپا لیا تھا، مگر اس بات کو نہیں سوچا کہ اگر غلطی سے کبھی یہ بات کھل گئی تو وہ لوگ کیا کریں گے، کیسے سنبھالیں گے. لیکن حقیقت تو یہ تھی، باہر کی حالت دیکھی نہیں گئی. وہ مدہوش پڑی تھی. مما نے بتایا تھا وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے. اس کو ڈرپس لگی ہوئی تھی. اس کا چہرہ بالکل پھیکا ہوا تھا. بکھرے بال بے حال سا ہو لیا. اس بات کا گواہ تھا کہ اس کے عاشق جس نے اسے ایسے خوبصورتی سے سنوارا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا یہ وہی بہارے ہے جو لاابالی سی تھی، جو ہر بات منہ سے نکال دیتی تھی، بھلے کہنے والی ہو یا نہ ہو، جسے نہ کھانا بنانا آتا تھا نہ شاید ڈریسنگ سینس اچھی تھی. وہ دارا کی سنگت نے اسے دن بدن حسین تر کر دیا. اس کے چہرے پہ پھیلی اداسی گواہ تھی کہ وہ دور ہے دارا سے، اور دماغی حالت بھی سن آیا تھا. فائق ارتاش پہلے ہی سواحل سے بالکل باغی ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ وہ زبردستی کھینچ کر اسے گھر لایا تھا. لیکن امید نہیں تھی کہ اسے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. زندگی میں باقی ٹینشنز کیا کم تھی جو ایک اور نئی شروع ہو چکی تھی، اور یہ وہ ٹینشن تھی جس کا چاہ کر بھی ان سب کے پاس کوئی حل نہیں تھا. اور نشرہ بھابھی، وہ بھی تو پہلی بار خود سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور شاید پہلی بار اس نے شہروز کو پریشانی کی کیفیت میں دیکھا تھا. شجاع ہاؤس کا سکون درہم برہم ہو گیا تھا، اور اگر کوئی واپس لوٹ سکتا تھا تو وہ دارا تھا، کیونکہ بچی کے کامتے ہاتھ جب بہارے کی پیشانی پہ جاتے اور وہ بچوں کی طرح روتے، ان سب کے کلیجے پھٹ جاتے. اسے تقریباً گھنٹہ ہو گیا تھا. چلنے کا کوئی احساس نہیں تھا، نہ وہ تھکا. اور پھر مزید آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد اسے قدموں کی چھاپ محسوس ہوئی. میں سائٹ وزٹ لازمی کروں گا، تم یہ فائلز لے جاؤ اور منیر صاحب سے کہو کہ مجھے رپورٹ کریں. میں آدھے گھنٹے تک سائٹ وزٹ کرتا ہوں. وہ بولتا ہوا اندر آیا اور سیدھا نظر فائق پر گئی، اور بے حد ناگواری سے اس نے نگاہ پھیر لی کیونکہ اس کا پی اے مزید بھی کچھ بول رہا تھا. فائق کے دل میں چبھا تھا اس کا نظروں کا یوں پھیرنا. وہ بڑے پرانے دوست تھے، اسکول کالج ایک ساتھ پڑھا اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے. نشرہ کے معاملات کے باوجود بھی کبھی دارا نے اس سے یوں نگاہیں نہیں پھیری تھیں جیسے آج پھیر لی تھیں. فائق چپ کھڑا تھا. سر، سائٹ وزٹ کرنا ضروری بھی نہیں ہے، کام تو ٹھیک جا رہا ہے. مجھے تم مشورے دو گے؟ وہ سنجیدگی سے سرد لہجے میں پی اے کی جانب دیکھنے لگا. سوری سر، میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کے سر میں درد تھا. میٹنگ میں بھی بار بار سر پکڑ رہے تھے، تبھی سوری، میں منیر صاحب کو بھیجتا ہوں. وہ کہہ کر پلٹ گیا، جبکہ دارا اپنی کرسی پر ایسے آ کر بیٹھ گیا جس سے کمرے میں کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو. دارا، فائق نے بلانا چاہا کہ اس نے پی ٹی سی ایل اٹھایا اور سیکرٹری کو جھاڑ دیا. آئندہ میری اجازت کے بنا کوئی میرے آفس میں موجود نہ ہو، مس عائشہ، ورنہ مجھے آپ کو آپ کی نوکری سے نکالنا بخوبی آتا ہے. وہ بھڑکا، جبکہ دوسری طرف وہ بیچاری سوری سر کہتی رہ گئی. اس نے ڈائل پھینکا اور فائل دیکھنے لگا. فائق نے گہرا سانس بھرا. میں جانتا ہوں تیرا غصہ بجا ہے، لیکن یہ اس کا راز تھا، کوئی تمہیں کیسے بتاتا؟ بکواس مت کرنا مجھ سے. انگلی اٹھا کے فائل پھینکتا وہ سرخ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. صاف واضح تھا، غصے سے یہاں تو پاگل ہو جائے گا، کیا پاگل کر دے گا.
یہ بکواس نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ خود سوچ کر دیکھو، فقط ایک 10 سال کی بچی، اس کے پاس اختیار میں کچھ تھا جو وہ خود کو بچا پاتی، اپنی عظمت کی حفاظت کر پاتی۔ یار اس کے ماں باپ مار دیے، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، نہ جانے اس کا کیا شکر تھا۔ یہ تو وقت پر سب پہنچ گئے۔ تم خود سوچو، 10 سال کی بچی تھی فقط، وہ بس، اور یہ اس کا اتنا بھیانک ماضی ہے کہ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کر گئی۔ یہ حادثہ آرے کو بالکل برباد کر گیا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتے، 6 سال، اس حادثے کے بعد 6 سال ہمارے گھر میں کسی کا ذکر نہیں ہوتا تھا، بہارے کے علاوہ۔ گھر کا بچہ بچہ ہی جانتا تھا، اور سب نے بہارے کو ان ہاتھوں میں سنبھالا ہے۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جا کر ایک نظر اس کی حالت دیکھو، وہ ایسا لگ رہا ہے در حقیقت آج لٹ گئی ہے۔ تم اسے چھوڑ کے یہاں کیسے بیٹھ سکتے ہو دارا؟ فائق ٹیبل پر جھکا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دارا نے ایک دم ٹیبل پہ لات ماری اور کھڑا ہو گیا۔ یہ بکواس جو تم مجھے سنا رہے ہو، اس ساری بکواس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں تم لوگوں کی بہارے کے لیے نہ کچھ کروں گا اور نہ کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر وہ میری ہوتی تو مجھے نہ ہی دھوکے میں رکھتی اور نہ ہی مجھ سے کچھ چھپاتی۔ تم لوگ تو بے حد زبردست قسم کے لوگ ہو۔ محبت کے دعوے کر کر کے قسمیں لے لو کہ چھوڑنا نہیں، سچ بتاتے ہوئے جان جا رہی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم فائق اتنا کم ظرف نہیں تھا، اسے اتنی چاہت اور خلوص سے اپناتا، لیکن اب نہیں کروں گا۔ اور جو بھی تم لوگوں کی زندگی میں جوکر پیدا ہو چکا ہے، اس سے دیکھو گے بھی تم لوگ خود، اور وہ جو بھی کرے گا بھگتو گے بھی خود۔ نہ میں ڈرامے باز ہوں اور نہ ہی ڈرامے بازی افورڈ کر سکتا ہوں۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ یہ تمہاری اس بہن نے مجھے منہ اٹھا کر اچانک، مجھے پتہ چل گیا میری بیوی ماضی میں زیادتی کا شکار ہو چکی ہے، اور اچانک وہ آدمی منظر عام پر آ گیا ہے، اور بالکل اچانک اب دارا ہیرو بن کے اس کی جان بچائے گا۔ کیوں؟ وہ دارا، تم لوگ اور وہ تمہاری عظیم بہن اس سب کے انجام خود بھگتو گی۔ آئندہ میرے آفس مت آنا۔ وہ اسے دور دھکیل کر مڑ گیا۔ اور تمہارا بچہ، اس کو بھی ہمارے حوالے کر دو، کہہ دو وہ بھی ہمارا ہے۔ فائق کے الفاظ پہ دارا کے قدم رک گئے۔ جاؤ یہاں سے، وہ بھڑک کر چیخا، جبکہ فائق زبردستی اس کے گلے لگ گیا۔ فائق، دارا نے اسے دور جھٹکنا چاہا، مگر وہ دونوں ایسے ہی تھے، جب بات بڑھتی تھی تو یوں ہی کرتے تھے۔ بات سن یار، یہاں سب بہت ڈر چکے ہیں۔ تو نے کہا نا تجھ میں ظرف تھا تو اسے سمیٹ لیتا۔ یہ وقت نہیں شکوے شکایتوں کا۔ ڈاکٹرز نے کہا بچے کو بھی نقصان ہوگا، اور اس وقت اس مشکل میں منہ مت موڑ۔ ٹھیک ہے تو کسی کے بارے میں مت سوچ، مگر اس بچے کے بارے میں سوچ جو تیرا ہے۔ وہ سائیکو انسان ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میں یار ڈر رہا ہوں، اس سے کیا ہونے والا ہے، کچھ درست نہیں لگ رہا۔ وہ واقعی بہت بے چین تھا، دارا کو محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے اسے دور کر دیا۔ جاؤ فی الحال یہاں سے۔ وہ خود ان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ غصہ تھا، غم تھا اور بے بسی۔ ٹھیک ہے وہ دونوں اس طرح بن چکے تھے کہ وہ کسی طور کسی رشتے کو کاٹ کر نہیں پھینک سکتا تھا، اور انا کو تسکین دیتا تو دل کے ٹکڑوں میں بٹ جاتا، کیونکہ وہ یہاں اس کے سینے میں بستی تھی، سانسوں کے درمیان دھڑکتی تھی، دھڑکنوں میں بھی اس کا شور تھا۔ فائق چند لمحے اسے دیکھتا رہا جو سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں انتظار کروں گا، اور میں کبھی نہیں آؤں گا، اب یہاں سے دفع ہو جا۔ وہ دھاڑا اور ایک دم چیزیں پھینکنے لگا، جبکہ فائق بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت ترس کے قابل وہ بھی تھا جس پہ اچانک ہی اتنی بڑی باتوں کا حملہ ہو چکا تھا، اور فائق سے بہتر اس کی عادت کو کون جان سکتا تھا کہ نہ ہی اسے بلا وجہ کے سرپرائزز پسند تھے اور نہ ہی پوشیدہ باتیں، نہ دھوکہ۔
ہم اپنے رشتوں کو بچانا، ان سے محبت کرنا جانتا تھا، لیکن اپنی محبت سے دھوکہ کھانا نہیں۔ اور شاید ایک مرد کے لیے یہ بات ہی ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کسی قسم کی زیادتی کا شکار ہوئی تھی، چونکہ بہارے کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر دارا مرد ہی تھا نا، جو نہ آسمان سے اترا تھا اور نہ ہی کسی فلم کا ہیرو تھا۔ اسے لگا اس کا سر پھٹ جائے گا، سوچو نے اس کا دم ہی گونڈ دیا تھا۔ ایک ایک لمحہ جو اس کے ساتھ گزارا آنکھوں کے آگے ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی فلم چل رہی ہو، اور جس لمحے میں اس نے اس سے وعدے لیے، قسمیں لی، اگر کسی دن بھی وہ اسے ان سب چیزوں سے آشنائی دے دیتی تو کیا ہوتا؟ وہ خود کو تک ہار کے کھنگالنے لگا۔ وہ اتنا ظرف رکھتا ہے، دل نے احتجاج کیا۔ وہ بس ایک بچی تھی، دماغ نے بھی احتجاج کیا۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں، دل، وہ محبت ہے، عشق ہے، اس کے دن کا چین اور راتوں کی دیوانگی ہے۔ دماغ، وہ دھوکے باز بھی ہے، فریبی بھی ہے، خود غرض بھی ہے۔ جس نے اپنے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ تھک گیا، سارا دن ہو گیا تھا، وہ آفس میں تھا۔ انہیں سوچوں نے اس کو بری طرح سر درد کا شکار کر دیا تھا۔ دماغ کچھ کہہ رہا تھا، دل کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک لمحہ کرتا اس کے پاس پہنچ جائے اور کہہ دے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، حقیقت تو یہ ہے تمہارے بنا رہنا میری موت ہے۔ جبکہ اگلے لمحے اس کا دھوکہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا اور اس کو روک دیتا کہ آخر کب تک شجاع ہوش والوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونا ہے؟ تو ندارہ سکندر آخر کب تک؟ تقریباً 10 بجے وہ آفس سے نکلا اور آج خود ڈرائیو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی گاڑی سنسان روڈ پر سے تیزی سے گزرتی چلی گئی، جبکہ سائیکل پہ کوئی ہنستا ہوا تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن اس طرح پوشیدہ کہ احساس بھی نہ ہو کہ کون اس کے پیچھے ہے۔ وہ گھر لوٹا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ حالانکہ وہ بہت چوکس انسان تھا، ہر چیز اور ہر جگہ اس کی توجہ ہوتی تھی، لیکن اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت وہ آج اپنے ساتھ اپنے گھر تک خود لے آیا تھا۔ جبکہ وہ تھوڑی سی توجہ دیتا تو احساس ہو جاتا، لیکن جب مصیبت نے آپ تک پہنچنا ہو تو آپ کتنے ہی سمجھدار اور چلاک کیوں نہ بن جائیں، وہ آپ تک پہنچ ضرور جاتی ہے۔ اور دارا کے ساتھ بھی فی الحال یہی ہوا تھا۔ 2 آنکھوں نے سارے گھر کا معائنہ کیا تھا، نہ جانے کہاں سے چھپ کر وہ سارے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، بہارے، جبکہ اس کے علاوہ نہ اسے کچھ کہنا آتا اور نہ بولنا آتا۔ وہ بنا آواز کے ہی ہنسنے لگا، اور اگر اس وقت کوئی اسے اس تنہائی میں دیکھ لیتا، خوف سے کانپ اٹھتا۔ وہ بہارے کیے جا رہا تھا، بنا آواز کے ہنستا جا رہا تھا۔ ماس تھک سا گیا یہ سب دیکھ کر۔ ہاں، بہارے کو بہت پیار اور محبت سے پالا تھا، اس کی چیخیں کمرے تک سنائی دے رہی تھیں۔ ورشا پلیز دروازہ بند کر دو، وہ بے بسی سے بولا۔ جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو وہ چھپ گئے تھے، سارے ایک دوسرے سے ہی بچ رہے تھے۔ ورشا کی اپنی رو رو کے آنکھیں سوج چکی تھی۔ آپ لوگ کچھ کریں نا، وہ پاگل ہو رہی ہے دارا بائی کے پاس جانے کے لیے، ورشا رونے لگی، جبکہ ماز نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور بالکل اچانک اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ یہ بے بسی ہوتی ہے جب آپ کچھ نہ کر سکیں اور کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہو۔ وہ آنکھیں بند کر گیا، اس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔
دارا بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ورشا نے اس کے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں۔ شاید کچھ اسے سکون میسر آتا کیونکہ وہ سبھی پریشان تھے۔ یہ فطری تھا یا ہونا تھا؟ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ آپ تھک گئے ہیں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ وہ بس اتنا ہی بول سکا۔ سر دبا دوں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ رات ہو چکی تھی، بجالا کس نے حلق سے نوالا بھی اتارا ہو۔ وہ پھر سے اتنا ہی بولا۔ کچھ کھا لیتے؟ وہ جھجکتی ہوئی بولی، لیکن ماز نے جواب نہیں دیا، اور ورشا یوں ہی اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ وہ جاگ رہا تھا، اس کی پلکوں کی جنبش بتا رہی تھی، لیکن نہ اس نے آنکھیں کھولی اور نہ ہی کوئی بات کی، جیسے وہ ماضی کی کئی یادوں میں ہو۔ وہ بے چین سی تھی اس کے لیے، مگر اس نے درست کہا تھا۔ یہ بے بسی ہی تو تھی جب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو مگر ہو کچھ بھی نہ سکتا ہو۔ ارتاش بھی اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آیا اس کے نمبر پہ میسیج آیا۔ یہ ساتھ کی لوکیشن تھی۔ گھر میں کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ گھر پر نہیں تھا۔ وہ اتنا لاپرواہ کبھی نہیں تھا۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ ابھی وہ کمرے سے ذات کی لوکیشن پر پہنچنے کے لیے نکلتا ہی کہ اسے لانچ میں بالکل صحیح سلامت وہ بیٹھا دکھائی دیا۔ ارتاش اسے اوپر سے ہی دیکھنے لگا، ماتھے پہ کئی بل ڈالے۔ وہ رابعہ کے پاس بیٹھا تھا۔ کہیں سے بھی کوئی کمی اس کے اعتبار میں نہیں لگ رہی تھی، ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا تھا، بلکہ دن بہ دن پرسنالٹی میں گرومنگ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پلٹ گیا اور ایک میسیج ٹائپ کر کے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو سائے ٹاول لیے کھڑی تھی۔ گیٹ آؤٹ! ایک دم وہ بولا، نکلو میرے کمرے سے۔ ارتاش، سہائے کام سیکھ گئی۔ I said, get out, مس سہائے فیضان۔ میں چاہتا نہیں گھر میں مزید بدمزگی ہو، پہلے ہی بہت ٹینشن کا ماحول ہے، نکلو یہاں سے۔ اور جس دن ایک دم جھپٹ کر اس کا چہرہ جھگڑا تھا اس نے، جس دن تمہیں یہ لگے تم میری ہو، سہائے فیضان نہیں، جس دن تمہیں یہ لگے تمہارا اپنا وجود اور اپنی مرضی ہے، تائی جان کا نہیں، تائی جان کا نہ تم کھلونا ہو اور نہ ہی کٹ پتلی، اس دن میری طرف بڑھنا۔ اس سے پہلے مجھے تمہاری جھوٹی محبتوں کے دلاسے نہیں چاہیے۔ وہ اسے دور جھٹک کر بولا، اور شاید صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے وہ چکرا کر ایک دم گری۔ یہ شکر تھا بیڈ پر گری تھی۔ What the hell! وہ چیخنا چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ اگر سب کو یہ بتاتا تو سب پریشان ہوتے۔ ہاں، پہلی بار اس کی پرواہ نہیں کی جب خوشخبری اس کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ باہر کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز آئے تو سہائے کا بھی چیک اپ ہوا، اور ڈاکٹر نے ارتاش کو خوشخبری سنائی۔ وہ خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا جبکہ اس کی ماں نے شکر ادا کیا تھا۔ اسے نصرت کے منہ سے نکلنے والا شکر کا کلمہ سنائی دیا۔ اسے وہیں بیڈ پر چھوڑ کر وہ کمرے سے چلا گیا جبکہ نصرت سہائے کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے شرمندگی ہوئی، اس نے سہائے کو اس معاملے میں پریشانی دی تھی، حالانکہ نظام اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ سہائے کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ارتاش اس خوشخبری پر بھی کوئی ری ایکشن نہیں دے کر گیا تھا۔ وہ اداسی سے بیٹھی نصرت کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پریشان کیا، وہ شرمندگی سے بولی جبکہ سہائے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چچی، میں ارتاش کو کیسے مناؤں گی؟ وہ مجھ سے خفا ہے، میں اب کیا کروں گی؟
مان جائے گا، مان جائے گا بیٹا، اولاد بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ضرور تمہاری زندگی میں شادیابی لے آئے گی۔ لیکن سہیل مطمئن نہیں تھی۔ نصرت اسے پیار کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ سہیل ارتاش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا واقعی خوشی کی نوید تھا بچہ؟